الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی ہم جو پیچھے آیات پڑھ رہے تھے سورہ آل عمران میں، تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ غزوہ احد جو ہے وہ پس منظر میں اس سے ریلیونٹ ہم نے آیات دیکھی، اور پس منظر کیا تھا کہ جس طرح سے اب منافقین ہیں، مشرکین ہیں، ان سب کی جو اصلیت ہے وہ یہ موقع ہے کہ یہ کھل کے سامنے آ چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ جو چیز ہے یہ کافی ان کو تکلیف دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 176 سے ہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا سٹارٹ بھی اسی طریقے سے ہی ہے۔ ٹرانسلیشن میں اسی پڑھوں گی، آیت نمبر 176 سورہ آل عمران۔ اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ تسلی دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ جس طرح سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی غزوہ احد کے حوالے سے، کہ جو منافقین ہیں، کفار ہیں، اور پھر جو یہود بھی تھے، کیونکہ مدینہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بھی، تو یہاں پہ یہودیوں کے بھی قبائل جو تھے وہ آباد تھے۔ ان کی بہت زیادہ سازشیں کیونکہ کیا کرتے تھے، تو یہاں پہ ان کی ساری جو سازشیں ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ سازشیں کیا ہوتی تھی ان کی کہ یہ لوگ جو ہے قریش کے پاس، جو قریش مکہ تھے، ان کے پاس بھی اپنے وفد بھیج دیا کرتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ مسلمانوں پہ چڑھائی کر دیں، اندر رہتے ہوئے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے، قریش یہودیوں سے رابطہ کرتے تو وہ ان کو فیور کرتے تب بھی، یعنی بہت ہی ایک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی یہاں پہ چل رہی تھی۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جاں فشانی کے ساتھ اپنا جو کام تھا دعوت کا وہ جاری رکھا تھا، اور پھر تکلیف ان کو دل میں یہ ہوتی تھی کہ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اسلام نہیں لاتے، تو یہ جو آیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشفیع کے لیے نازل کی جا رہی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ غمگین نہیں ہو، وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں یسارعون، یعنی کہ جلدی کرنا، کس چیز میں جلدی کریں؟ کفر میں جلدی کرنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ یہ مسلمانوں کو جو ہے اپنا غلبہ قائم کرنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں یہ یا تو ناکام ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس طرح سے ہو کہ یہ لوگ جو ہے اپنا دین چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو کفر میں جلدی کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ لوگ اسلام کی مخالفت کے لیے اپنی ساری قوتیں، اپنی فکر، اپنا وقت، مال، اولادیں، سب کچھ اسی راہ میں جھونک رہے تھے اسلام کی مخالفت کے لیے۔ یہ لوگ اتنی تیزی سے سرگرمیاں کر رہے تھے کہ ان کے ایون جو شاعر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عرب ممالک میں جو ہے شاعری بہت زیادہ پسند کی جاتی تھی، تو شاعر جو تھے وہ اسلام کے خلاف شاعری کرتے تھے، ان کے لکھنے والے جو ادیب ہوتے ہیں وہ اسلام کے خلاف لکھتے تھے، ان کے سائنسدان اسلحہ اگر تیار کرتے تو ان کی نیت یہی ہوتی کہ مسلمانوں کے خلاف تیار کریں، اور تھنک ٹینک ہوتے ہیں، پالیسیز جو میکنگ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری پالیسیز مسلمانوں کے خلاف ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ رشوتیں دے دے کے جو جس طرح سے حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کے اندر ہی وہ غدار پیدا کرتی ہیں، اور منافقین کو ویسے بھی موقع چاہیے ہوتا ہے، ان کو تو چھوٹی سے چھوٹا فائدہ بھی ان کے اندر جو ہے غداری کے جو جذبات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو
یوں سمجھ لیں کہ بین الاقوامی سطح پر یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے یہ چلایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو تسلی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو کچھ بھی یہ کرتے رہیں گے لوگ، اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان کا نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور صحابہ کرام کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو یہ جتنی بھی کفر کی ساری سرگرمیاں کر رہے ہیں نا، ان سب کا وبال ان پہ خود ہی ہے، اور مومنوں کو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جو جنگ کر رہے ہیں ان کا کوئی بھی نقصان نہ آپ کو ہوگا نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہوگا. اوبویسلی اللہ کو تو کوئی نقصان یہ پہنچا بھی نہیں سکتے، تو یہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی نعمت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ یہ اپنے کفر کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. ایک ایسے عذاب میں انڈلج کر لیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو کہ اس میں سے نہ خود نہیں نکلنا چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ نکالے جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کفر میں جلدی کر رہے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے سارے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں اور منافقین کی طریقے سے وہ بھی، کیونکہ یہ سارے کفر کی راہ میں یہ بھی ایک اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں جس راہ پہ ان کو چلایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چیز سمجھنا کہ جو لوگ کفر کے معاملے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو ان کو وہ محنت کریں، ان کو ترقی بھی مل رہی ہے. اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری جو بھاگ دوڑ ہے یہ ہمارے لیے بڑی فروٹفل ہے، ہم اللہ کا دین جو ہے نعوذ باللہ وہ ہم جھکا دیں گے، ختم کر دیں گے. تو یہ آیت انہی کے لیے واضح ہے کہ ان کی یہ جو ساری محنت ہے یہ فضول جائے گی. ایون پھر آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ جو لوگ ہیں یہ جو تیز گامی دکھا رہے ہیں کفر کی راہ میں، یہ آپ کو غمگین نہ کرنے پائیں. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اوبویسلی، اور ان کے لیے آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. اور پھر ایسے لوگوں کی جو دنیاوی ترقی ہے، مومنوں کو ان کی ترقی سے بھی مروب نہیں ہونا چاہیے. کوئی اگر مومن ہے، وہ سچا ہے، سچ بولتے بولتے وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، تو وہ اس بات پر پشیمان نہیں ہونا چاہیے اسے، کیونکہ اخروی لحاظ سے وہ کبھی بھی وہ جو ہے وہ ناکام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے نا اسے. تو ہمارا کرائٹیریا جو ہے وہ دنیاوی ترقی ہے بھی نہیں. شیطان ہے نا وہ انسان کو بہکانے لگتا ہے کہ دیکھو تم سچ بول کے پیچھے رہ گئے، لیکن دیکھو کہ اس نے جھوٹ بولا لیکن وہ آگے بڑھ گیا، وہ ترقی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری پرائیورٹی جو ہے وہ دین ہونا چاہیے، ہماری پرائیورٹی دنیا نہیں ہونی چاہیے، اور دنیا ہماری پرائیورٹی ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو شیطان کا جو جھٹلانا ہے، شیطان کا جو وسوسے دینا ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ ہم جھٹلائیں گے. اب یہاں پہ کرنے والے کیا کام ہے؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے کفار ہیں وہ بہت جلدی کر رہے ہیں نا اپنے کفر میں، تو اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی جلدی کرنی چاہیے. تو یہاں اکیلے ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، ہمیں اجتماعی سطح پہ یہاں کام کرنا ہوگا. کیسے کام کریں گے؟ جس طرح سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے مال، اپنے جتنے بھی ذرائع ہیں، قوتیں ہیں، اپنا وقت ہے، ہماری جو اولادیں ہیں، یہ سب کچھ ہمیں بھی ایسے اسلام کی حمایت میں جھونکنا ہے، اسلام سے محبت کرنا ہے. جتنی ہم محبت اسلام سے کریں گے اتنی ہم اسلام سے حمایت کریں گے، اتنا ہی ہماری سرگرمیوں میں بھی جو ہے وہ تیزی آئے گی. ہمارے پاس بھی شاعر ہے نا، تو اسلام کے حق میں وہ شاعری کریں. علامہ اقبال کی کبھی کسی نے شاعری پڑھی؟ مطلب شاعری دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک تو حقیقی عشق میں لکھی جاتی ہے اور ایک مجاز عشق میں. تو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ حقیقی عشق میں ہے. کبھی وہ شاعری کوئی پڑھے تو اس کو اس چیز کا بہت اچھے سے اس میں اگر کوئی ذوق رکھتا ہو تو ان کو یہ چیز انڈرسٹینڈ ہوگی کہ حقیقی عشق میں شاعری کیسے کی جاتی ہے. اور پھر اس کی بہت بہترین مثال جو ہے وہ شکوہ جواب شکوہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ضرور ہر کسی کو اسٹڈی کرنا چاہیے. ویسے تو کورس میں بھی ہوتا ہے بچوں کے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ادیب ہیں، اسلام کے حق میں ادیب جو ہے وہ لکھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا اچھا لٹریچر ہوتا ہے وہ اتنا ہی اچھا دل پہ اثر کرتا ہے. پھر سائنسدان ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے وہ کام کریں، اسلحہ جو بھی تیار کرنا ہے. اور پھر تھنک ٹینک ہے، ہماری جو پالیسیز ہیں اسلام کے حق میں ہونی چاہیے، نہ کہ وہ کسی بھی غیر اسلامی جو پالیسیز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے بنانی چاہیے. اسلام کی اشاعت کے لیے کام کرنا چاہیے. تو یہی ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہیں. اس کے بعد ہے آیت نمبر 177 ہے، یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایمان کے بدلے کفر، اب یہ بھی ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایمان کے بدلے میں کون لوگ ہیں جو کفر خریدتے ہیں؟ منافقین ہیں،
ٹھیک ہے، تو خرید و فروخت سے اس لیے بھی تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ جنگ کے دوران جب ان سے کہا گیا کہ اپنی جان و مال جو ہے وہ سرو کریں، تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو پرائیورٹی بنائی اور جنگ میں شرکت نہیں کی، کیونکہ یہ سمجھتے تھے ہم بچ جائیں، ہمارا مال بچ جائے، ہماری جان بچ جائے۔ تو اس کی زندہ مثال جو ہے قرآن کریم میں، کیونکہ قرآن کریم میں ہے اس لیے زندہ مثال ہے، تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے قربانی دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ وہیں سے ہی واپس لوٹ گئے تھے بیچ راستے سے۔ تو اسلام کے لیے اگر کوئی قربانی نہیں دیتا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کفر خرید رہا ہے۔ تو ایسا کرنے والے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے، اللہ کو یہ لوگ کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے آپ کو اگر مسلمان بھی کہتے ہیں تو کس منہ سے یہ مسلمان کہتے ہیں نا؟ تو ایمان کے مقابلے میں اگر کفر جو ہے وہ اپنا رہے ہیں، بری ان کی تدبیریں ہیں اور ان کی تجارت ہے، تو وہ یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ان تدبیروں سے مومن خوف نہیں کھائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز یہ ہے نقصان نہیں دے سکتی ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی آگ کا عذاب ہے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے لیے آگ خریدے۔ آیت نمبر 178 ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں اسی لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب یہاں پہ کفر میں مہلت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بات کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ یہاں بھی obvious ہے کہ منافقین کے لیے، کیونکہ منافقین جو ہے وہ شو کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اسلام کے دائرہ کار میں ہیں، لیکن اندر سے جو ہے وہ ان کا دل اس چیز کی گواہی نہیں دیتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کافروں کو کیا کرتے تھے؟ مہلت دیتے تھے۔ اب مہلت کس طرح سے ملتی ہے؟ لمبی عمر ملتی ہے، صحت ملتی ہے، اور پھر آسائشیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں دنیا کی ساری جتنی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی جو ہے جو مہلت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رسی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دراز کر دی گئی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کے دین کو دور پھینکتے ہیں، اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو لوگ جنگ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھیں کہ ہمارا ان کو دنیا میں چھوڑ دینا، ان کا استحصال نہ کرنا اور ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ مطلب خوش فہمی ہو گئی نا یہ، کہ خوش فہمی اس طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کو صحت بھی اچھی مل رہی ہے، اس کی عمر بھی دراز ہے، عیش و عشرت سہولتیں سبھی چیزیں ہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ میں دین کے کاموں میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ سمجھنے لگے گا، خوش گمان ہو جائے گا کہ شاید میں تو دنیا کا خوش نصیب انسان ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مجھے بہت زیادہ چیزیں جو ہے فراوانی میں مجھے مل رہی ہیں۔ تو یہ ایک خام خیالی ہے۔ انسان اور جو مومن ہے وہ اپنی مہلت کو خود ہی جو ہے اس کو اویئرنیس ہوتی ہے کہ کہیں میری رسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھینچ نہ لی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خوش گمانیاں کسی بھی انسان کو ڈھیٹ بنا سکتی ہیں۔ ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مہلت دیتے ہیں تو مہلت کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے عذاب کے لیے جو بھی عذاب ہے اس کو بڑھاتے چلے جائیں، اپنا جو کفر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک یہ سنت بھی ہے، اور انسان جو ہے اس کو جو بھی خیر پہنچتی ہے یا شر پہنچتا ہے وہ بیشتر تو اس کے اعمال کا پھل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سنت عادلہ کا یہی تقاضا ہے کہ اس مہلت سے انسان دھوکے میں رہے، اپنے فسق کو، اپنے فجور کو وہ جاری رکھے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اسے توہین آمیز ذلت اور عذاب جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سورہ مومنون کی آیت ہے، آیت نمبر 55 اور 56، جس کی ٹرانسلیشن یہی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں، ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح سے سورہ توبہ میں بھی یہی سبجیکٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور نہ تعجب میں ڈالیں تم کو ان کے مال اور ان کی اولادیں، حقیقت یہ ہے کہ چاہتا ہے اللہ کہ وہ عذاب دے انہیں اسی مال و دولت کے ذریعے سے دنیا میں، اور ان کی جان جو ہے وہ اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور یہی جو سبجیکٹ ہے وہ سورہ قلم کی آیت نمبر 44 اور 45 میں بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اتنا گریجولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنا گریجولی مطلب سلولی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کا یہاں پہ ورڈ جو ہے یوز کیا گیا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کون سی ڈگر پہ جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی چال ہے۔ تو جب بھی عمر لمبی ہو تو اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے۔ خوش نصیب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اگر آسائشیں ہیں تو اللہ کی راہ میں صرف ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان میں برابر کا وہ
حصے دار بناتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، تو یہ تب چیزیں جو ہیں یہ ساری فروٹفل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرنے والے کام کیا ہیں، ہم اپنی زندگی میں ایک کرائٹیریا بنائیں گے اور اسی پہ پریکٹس کریں گے کہ ہمارا پیرامیٹر ہے اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق۔ ہم اپنے ذکر، استغفار اور اپنی جو توجہ ہے ہم یہیں پہ رکھیں گے تاکہ ہماری ذات اسوہ بنے، ہم دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، اور ایسا نہ ہو کہ اگر ہم گناہ ہم سے ہو جائے تو ہم توبہ نہیں کریں۔ جیسے مومن سے گناہ ہوتا ہے تو وہ فوراً توبہ کرتا ہے، اس پہ ڈھیٹ نہیں ہو جانا ہوتا۔ اگر کوئی ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو obviously اس کے لیے رسوا کن اور دردناک عذاب ہے، اور اس عذاب سے ڈرنا چاہیے سبھی لوگوں کو۔ آیت نمبر 179، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تمہیں وہ غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے یہ بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل مفہوم اگر ہم اس کا دیکھیں کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جماعت ایسی ہو کہ جس میں مسلمان ہوں یعنی اہل ایمان اور منافق بھی اس میں ہو اور ایک مکسچر بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک ان کو پاک اور ناپاک کو الگ نہیں کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنا ہی ایک فلسفہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اوبویسلی آزمائش آتی ہے۔ تو اس آیت میں بیسیکلی آزمائش کا فلسفہ بیان ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، آزمائش آئے گی تبھی۔ اب یہاں پہ طیب اور خبیث کا جو فرق ہے وہ بیان کیا گیا ہے نا، تو یہ فرق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمایاں کرنا ضروری تھا۔ تو پریکٹیکلی مومن اور منافق کا فرق کیسے پروو ہوا، جیسے غزوہ احد کا واقعہ ہوا، یہ سارا فرق جو ہے یہ پروو ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کے اسی حال پر نہیں چھوڑا، اور مومن اور فاجر جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پاک اور ناپاک، دوست اور دشمن، یعنی کہ وہ لوگ جو دشمن تھے نا جو کہ منافقت کرتے تھے، اور پھر یہ کہ منافق بھی الگ ہو گئے، اور پھر دشمن جو ہے اور وہ ذلیل ہو جاتے ہیں آزمائشوں سے، اور جو مومن ہے وہ پاک ہو جاتا ہے جب بھی کبھی کسی بھی مومن پہ آزمائش آتی ہے۔ تو جو منافق ہوتا ہے اس کو آستین کے سام سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پھر کیا ہوا کہ جو ایمان والے جو لوگ تھے ان کو فیل ہوا کہ جو منافق ہیں وہ ان کے اپنے گھر کے لوگ بھی، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں منافق ہیں، تو پھر ان دشمنوں سے محتاط رکھنے کے لیے بھی مومنوں اور منافقوں کی جو تمیز تھی وہ ضروری تھی۔ اور پھر جب یہ سب کچھ کلیئر ہو گیا تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس غزوہ کی جو حکمت ہے اس کو بیان کیا، اور اس کی امپورٹنس سب لوگوں کو پتہ چل گئی۔ اب یہ ہے کہ ساتھ میں آ رہا ہے کہ غیب کی خبریں نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سارا علم جو ہے غیب کا وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی رسولوں کو ٹوٹلی جتنا بھی علم تھا وہ ساتھ کے ساتھ دیا ہو، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے تھے تو ان میں سے کچھ جو غیب کا علم ہے وہ مطلع ضرور فرمایا جاتا تھا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ جو منافقین تھے ان کے بارے میں مطلع فرمایا تھا، احادیث سے ثابت ہے یہ چیز۔ غزوہ احد میں بھی جو کچھ ہوا وہ پریکٹیکلی پروو بھی ہو گیا، لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم میں سے کچھ جو ہے وہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پروو کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کی راہ میں اپنی بہت زیادہ قربانیاں دیں گے اور ہم ایمان والے لوگ ہیں، تو یہ ایمان والے در حقیقت نہیں ہیں۔ اب اس آزمائش کے فلسفے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی ریزن کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی ریزن تو پوشیدہ ہوتی ہے، اور یہاں پہ اگر آزمائش کا ہی ہم حوالہ دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، مومن کو ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ٹریننگ کس لیے ضروری ہے، اب یہاں پہ دیکھیں ابھی تو صرف عرب کے اندر ہی ہو رہی ہیں نا یہ ساری جو بھی جنگیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آگے کی ٹریننگ جو ہے مومنوں کو کس لیے دی جا رہی تھی، تاکہ وہ تیار ہو جائیں آنے والے جو مشکل اور کٹھن حالات ہیں، کیونکہ انہوں نے سلطنت روما سے ٹکر لینی ہے، سلطنت کسریٰ سے، اور ابھی جو ہے جو یہ آزمائشیں ابھی آ رہی ہیں ان کے ذریعے سے ایک پرج ہو رہا ہے۔ پرج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک تطہیر کا جو عمل ہے، یعنی کہ پاک ناپاک جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے، اور پھر یہ ساری جو چیز ہے یہ نکھر کے سامنے آ جائے۔ تو
یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو ایک حکمت ہے اس کے بارے میں یہ ساری آیت تھی. اور پھر یہ کہ اللہ پر جو پختہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اور اس کے رسولوں پہ، اب یہ جو شرط ہے ایمان کے لیے یہ ضروری ہے، اور پھر ثابت قدمی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. اگلی آیت کی طرف ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 180. اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے. جلد ہی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا. اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بخل کی بات ہو رہی ہے، تو بخل کیا ہے؟ مال و دولت ہے لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، جمع کرتے گئے اس مال و دولت کو چھپا لیا، اور جہاں پہ بھی حکم آ گیا، کبھی جنگ کے لیے نفاق کی جو ہے وہ اعلان ہوا کہ جنگ کے لیے ضرورت ہے، وہاں پہ بھی خرچ نہیں کیا. اور پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ جہاں پہ واجب ہے زکوٰۃ بھی نہیں دی. تو یہاں پہ اس چیز کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کہتا ہے نا کہ میرا مال، تو مال انسان کا کبھی بھی نہیں ہوتا. سارے کا سارا جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی جو تصرف ہے دنیا کے مال پہ اللہ کا ہے، اور جو انسان کا تصرف ہے وہ عارضی ہے. تو دنیا سے ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں بھی دیکھیں کہ جو دنیا سے گیا وہ کیا لے کے گیا اپنے ساتھ؟ وہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب صرف اعمال ہمارے ساتھ جاتے ہیں نا جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جب بھی کوئی وفات پاتا ہے تو یہ سارا مال پھر سے دنیا میں رہ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں وراثت کے حقوق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن عنقریب پھر ان کی بھی تو ڈیتھ ہونی ہے نا، پھر وہ مال کہاں رہ جاتا ہے پھر دنیا میں. تو جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوا، اور بے شک وہی جو خرچ کیا گیا مال ہے نا، وہی آپ کو آگے بھی ملے گا. اب عقل مند جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بخل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، بے وقوف ہے وہی بخل کرے گا، یعنی مال کو سین کے چھپا کے رکھے گا کہ شاید یہ جمع ہو رہا ہے لیکن وہ جمع نہیں ہو رہا ہوگا. اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے اس کا تذکرہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ اب دیکھیں کیونکہ بیک گراؤنڈ میں ساری جنگ کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہاں انفاق کے مال کی یقیناً دعوت دی گئی ہوگی سارے مومنوں کو تاکہ جنگ کے اسباب پیدا کیے جائیں. لیکن کچھ لوگ ہوں گے اس طرح سے جو منافقین ہوں گے، انہوں نے بخل کیا ہوگا. چنانچہ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ آپ اپنا مال بچا لو اور اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو. یہ ان کے حق میں بہت برا ہے، اور دنیا اور آخرت کی یہ ایک بدترین چیز ہے. اب بدترین چیز کس طرح سے ہے؟ اب بخل یہ اتنی بڑی اور بدترین چیز ہے کہ اس کے بارے میں جب آپ اس کو لکھتے ہیں کبھی اسلام 360 میں، تو آپ کو اتنی زیادہ احادیث اس کے حوالے سے ملیں گی. تو اس میں سے کچھ جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے ایک سانپ کی جو ہے وہ یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک زہریلا سانپ ہوگا، وہ مال جو ہے وہ شکل اختیار کر لے گا، پھر اس کا وہ جو توق ہے نا اس سانپ کا وہ اسے پہنایا جائے گا، اور پھر وہ جو سانپ ہوگا وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ یہ ہے تیرا مال. یعنی بخل کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو مال جو ہے قیامت کے دن کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ توق ہمارے گلے میں پڑ جائے. پھر سورہ لیل میں آیت نمبر 8 سے 10 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے بخل کیا اور وہ بے پرواہ ہوا اور بھلائی کو جھٹلایا تو ہم جلد ہی اس کو مشکل راستے سے سہولت دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ سنن نسائی کی بھی حدیث ہے 3113، بخل اور ایمان یہ دونوں کسی ایک کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی کہ اگر کوئی ایمان کا دعوے دار ہے تو اور وہ پھر بخیل بھی ہے، تو یہ حدیث اس کے لیے بالکل ثابت کرتی ہے یہ چیز کہ یہ دونوں چیزیں کسی ایک کے دل میں نہیں ہو سکتی ہیں. یعنی کہ ایمان والا یہ والا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ایمان والا ہے اگر وہ بخیل ہے تو. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے 6576 جس میں جو ہے بخل نے ہلاک کیا لوگوں کو، کیونکہ جو بخل ہے وہ حرام کو حلال کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور بخاری کی بھی حدیث ہے، بہت ہی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، اس میں بھی اس کی مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. تو جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ اگر کوئی خرچ نہیں کرتا تو وہ بخیل ہے. اب آج کل اس کی بہت ساری جو مثالیں ہیں وہ ہمارے خود کے عمل سے ثابت ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کبھی کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، یعنی اپنے لیے کوئی شاپنگ کرنی ہو، تو ڈیزائنر سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوتے. اپنے لیے ڈیزائنر ڈریس لیں گے بھلے وہ کتنا ہی مہنگا ہو، لیکن جیسے ہی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے بیگ سے کیا ڈھونڈتے ہیں؟
ہم کم سے کم کرنسی ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹا جو پیسہ ہوگا، چھوٹے سے چھوٹی کرنسی ہوگی، ہم وہ اللہ کے نام پہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ثابت ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو بخیلی ہے نا اس سے بچنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں کہ بہت اچھی پیاری دعا ہے جسے کہ ہم اپنی جو ڈیلی کے جو ہمارے اذکار ہیں اس میں بھی ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔ اس کی آپ ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی 6365 حدیث ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاؤں، اور دنیا کے فتنوں یعنی مسیح دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کو نہ دینے کے لیے چور راستے اختیار کرتے ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں ایک زکوٰۃ سے ریلیونٹ ایک بیان سن رہی تھی، تو کسی ایک مسلک نے اس چیز کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کر دیا، ایک طریقہ بتا دیا، اور وہ طریقہ پڑھ کے مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ ہم لوگ کتنے طبیعتاً کتنے ہم لوگ لالچی ہیں، کہ اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو شوہر ہے وہ اپنا جو سونا ہے وہ اپنے پاس رکھے، سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے وہ بیوی کو تحفہ کر دے، کیونکہ اب اس کو سال نہیں گزرا تھا تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اب بیوی کیا کرے، سال گزرنے سے پہلے وہ اپنے پاس رکھے، اور پھر سال جب ابھی گزرنے قریب ہو تو پھر وہ اپنے شوہر کو وہ گفٹ کر دے۔ مطلب یہ کیسے طریقے ہیں نا، یہ کیا ہم ایسا کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا۔ آپ کس طرح کے طریقے رائج کر کے اپنے مسلک کو فروغ دے کے آپ مطلب کون سا دین رائج کرنا چاہتے ہیں، مطلب یہ ایک بہت ہی بری مثال ہے۔ اس کے علاوہ اور دیکھتے ہیں کہ شادیوں پہ جس طرح سے ہم اسراف کی ایک مثال بن جاتے ہیں، مقابلے کی ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم سب سے بہتر ہم لگیں۔ اس کی فلاں رشتہ دار کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے اس طرح کا مینیو رکھا تھا، انہوں نے یہ سارا پیٹرن جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا تھا، ان کی شادی میں آبزرو کیا گیا تھا، تو ہم اس سے جو ہے نا وہ بہتر کریں گے۔ یعنی مقابلے کی ایک ایسی دوڑ ہے جس میں ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہم کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مسکین کو ہم نے کھانا کھلایا ہو، لیکن شادی میں ہم کیا کرتے ہیں، جیسے کوئی تقریب ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ڈشز جو ہے وہ ہم اپنی شادیوں میں انٹروڈیوس کرائیں۔ تو یہ سارا کیا ہے، دکھاوا، ریاکاری، اور ہم یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ریاکاری کو کتنا ناپسند کیا گیا ہے ہمارے دین میں۔ اور پھر یہ بھی کہ ایک اور جو چیز ہے کہ ہم اپنے سارے ایکسپینسز کے لیے جو ہے وہ ایک بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس بجٹ کو ہم نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی ہمارے خود کے اخراجات آتے ہیں تو ہم اس بجٹ کو کبھی بھی فالو نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی دین کے نام پر کبھی کوئی خرچ نکل آتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے خرچ کرنا ہے، اس کے لیے ہم اپنا فوراً ہم سوچتے ہیں نہیں، ہم اس بجٹ کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے، ہم اس سے زیادہ تو ہم سپینڈ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یاد یہ رکھنی چاہیے ہمیں یہ چیز کہ اللہ سے محبت کا اگر کوئی کلیم کر رہا ہے نا تو پھر وہ اپنا احتساب کرے گا، اور وہ یہ دیکھے گا کیا وہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کے لیے خرچ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ ہمارے اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ ہمارے ڈوز میں آ جاتا ہے کہ ہم سب نے اپنا احتساب کرنا ہے، کیا ہم اپنا مال، اپنی وہ پسندیدہ چیزیں جو ہمیں عزیز ہیں، اور اوبویسلی مال سب کو بہت عزیز ہوتا ہے، کیا وہ اللہ کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کو ہم ریفرنس کے طور پر لے سکتے ہیں کہ جس میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی امپورٹنس کو جو ہے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 181، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، جلد ہی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے، جسے روایات سے پتہ چلتا ہے سیدنا ابن عباس نے کے مطابق یہ آیت کب نازل ہوئی کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے 245، اس کو ہم دیکھیں کہ جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی 245، تو اس پہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو اوبویسلی جب دعوت دیتے ہیں تو یہ اس آیت کو کوٹ کیا ہوگا، اور جیسے ہی کوئی احکامات آتے تھے تو یہ جو ہے سبھی کو یہ پہنچائے جاتے تھے۔ تو اب یہودیوں کا ریاکشن کیا تھا، یہودیوں کا ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں برا ریاکشن تھا، اس میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا کیا طریقہ کار تھا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرضے مانگتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ والی جو آیت ہے یہ نازل فرمائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کی ابھی ہم نے ٹرانسلیشن دیکھی ہے، آیت نمبر 181۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس آیت میں ایک قسم کی ناراضگی جو ہے وہ جھلکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے کہ ان کا کیا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کیا ہم غنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فقیر ہو گیا ہے معاذ اللہ۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بھی ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہودیوں کے کسی مدرسے میں گئے، یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے معلم تھا، فخاص نام تھا، اور پھر ایک بہت بڑا اس کے ماتحت عالم بھی تھا جس کا نام الشبہ بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع تھا اور وہ مذہبی باتیں بھی کر رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم تجھے خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، ان کی صفتیں جو ہیں وہ تورات اور انجیل میں تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ تو اس پہ فخاص نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں۔ وہ اس کی طرف اس طرح نہیں گڑ گڑاتے جیسے وہ ہماری جانب عاجزی کرتا ہے، بلکہ ہم تو اس سے بے پرواہ اور مالدار ہیں۔ اگر وہ غنی ہوتا تو وہ ہم سے قرض طلب نہ کرتا، جیسے کہ تمہارا پیغمبر کہہ رہا ہے ہمیں تو سود سے روکتا ہے اور خود سود دیتا ہے، اگر غنی ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟ تو اس پہ سیدنا ابو بکر کو بہت غصہ آیا اور فخاص کے منہ پر ایک زور سے جو ہے نا وہ تھپڑ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم یہود سے معاہدہ نہ ہوتا تو میں تجھ اللہ کے دشمن کا سر کاٹ دیتا، بد نصیبوں جھٹلاتے رہو اگر سچے ہو۔ تو فخاص نے پھر اس چیز کی جا کے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے بھی پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا۔ جب سارا واقعہ بیان کیا گیا سیدنا ابو بکر کی طرف سے تو اس پہ فخاص جو ہے وہ مکر گیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو تبھی یہ جو آیت ہے یہ آیت اتری۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے یہ جو اہل یہود تھے وہ یہ چیز کیوں کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو سود سے روکتا ہے خود سود لیتا ہے، کیونکہ آیت میں یہ چیز بتائی گئی تھی کہ جو کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے گا سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ کر دے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا یہ ایک یوں سمجھ لے کہ ناراضگی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ واضح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوری طور پر جو ہے وہ گرفت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ آنے والے وقت میں اوبیسلی ان کو اس کے یہ جو کال تھا ان کی سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پر بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نوٹ ڈاؤن کی جا رہی ہیں، یہ سارا کچھ لکھ لیا، اور ساتھ میں ہم یہ بھی لکھ لیں گے کہ جنہوں نے جو ناحق انہوں نے قتل انبیاء کیا، تو نبیوں کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا تھا، تو پھر ان کو آگ سے کے عذاب کی یہاں پہ وعید جو ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ اب انبیاء جو تھے جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اور پھر حضرت یحییٰ کو بھی انہوں نے ناحق قتل کر دیا تھا، تو اب یہ ہے کہ اب یہ جلنے کے جو عذاب ہے اس کا مزہ چکھیں گے، تو قیامت کے دن انہیں ذلیل کرنے کے لیے یہ بات کہی جائے گی کہ بھئی جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 182 ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کے جو ہاتھ ہیں ان کے جو برے اعمال ہیں وہ انسان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ہی وہ آگے بھیجتا ہے نا، تو یہ نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کے کیے کا جو پھل ہے وہی آپ کو ملے گا۔ یہ جلنے کا جو عذاب ہے جس کی حرارت آپ چکھ رہے ہیں، تو دنیا میں یہ وہ آپ کے اعمال ہیں، یعنی آپ نے قتل کیا انبیاء کو، اللہ تعالیٰ کو فقیر کہا معاذ اللہ، اور پھر نافرمانی کی، کفر کیا، یہ ساری چیزیں، تو یہ سارے وہی اعمال ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیے۔ تو آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ عدل کی بنیاد پہ ہے، اگر وہ گناہوں پر سزا دیتا ہے تو گناہوں سے قبل وہ گناہوں کی حقیقت بھی بتاتا ہے، کیسے؟ پیغمبر بھیجے ہیں نا اللہ نے، رسول بھیجے ہیں، سب چیزیں واضح کی ہیں، تو گناہ جو کرتا ہے اس پہ ڈراوے بھی دیے گئے، اور پھر برے انجام کو بھی سامنے رکھا، اور پھر یہ کہ اس چیز کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے انجام سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اگر کوئی بالکل ڈھٹائی پہ اتر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا معاملہ کرتے ہیں، پھر اس کو ظلم نہیں کہا جا سکتا،
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہود کا جو ظلم ہے اس کا یہاں پہ اسی لیے تذکرہ کر کے ایک شعور دلایا ہے کہ اسی وجہ سے آپ لوگ عذاب میں جو ہے وہ مبتلا کیے جاؤ گے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 35 اور 36 میں یہ چیز واضح بیان کی گئی ہے، اور سورہ صاد میں 28 ہے اس کی آیت، اور ساتھ میں سورہ جاسیہ ہے 21۔ ان کا ایک ہی سبجیکٹ ہے، اور اس کا میں اپنے لفظوں میں مفہوم آپ کو بتاؤں گی کہ جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اور پھر جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ برابر تو نہیں ہو سکتے نا، یعنی کہ بدکار ہے وہ پرہیزگاروں کے ایکول نہیں ہو سکتے۔ تو جن لوگوں کا جینا مرنا جو ہے ایمان کے لیے ہے، اور جو لوگ جو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارے، یہ ساری چیزیں یہ سب لوگ ایکول نہیں ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 183 ہے، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے۔ آپ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے رسول بھی تمہارے پاس واضح دلیلیں اور وہ کچھ بھی لا چکے ہیں جو تم نے کہا، پھر بھی تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر واقعتاً تم سچے تھے؟ اب یہ جو یہاں پہ جو جس معجزے کی بات ہو رہی ہے نا کہ ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے، تو جو پچھلی جو امتیں تھیں تو ان میں ایک ایسا معجزہ بھی تھا جس کا ذکر جو ہے بیان القرآن میں کیا گیا ہے، اور میں وہیں سے سارا اس کو جو ہے بیان کروں گی انشاءاللہ، کہ جب بھی کوئی اللہ کی جناب میں کوئی جانور جو ہے وہ ذبح کیا جاتا تو وہاں سے آسمان سے جو ہے کہ ایک آگ اترتی تھی، مطلب یہ پچھلی امتوں کے ساتھ ہوتا تھا، ایک آگ اترتی جو اس کو بھسم کر دیتی تھی، تب یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ اس کا جو ذکر ہے وہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس میں بھی آیا ہے، اس آیت کو آپ دیکھیں، آیت ہے شاید یہ آیت نمبر 27 ہے، اس میں حابیل اور قابیل کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا تھا، تو جن دونوں نے کیونکہ قربانی کی تھی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے ان کو یہ چیز نا آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کے جو ابتدائی دور تھا تب بھی یہ نشانی جو ہے یہ موجود تھی، لیکن بعد میں جو ہے یہ چیز ختم ہو گئی۔ تو اب یہ جو معجزات کا ایک سلسلہ تھا، یہ پہلے یہ سارے معجزات جو تھے وہ بہت سارے رسولوں کو دیے گئے تھے، تو اب جو ہے یہ اہل یہود پھر سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر واقعتاً یہ رسول ہیں تو یہ معجزہ دکھائیں۔ اسی کا جواب جو ہے اللہ پاک نے دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم ہے، ہم سب بھی جانتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی بار بار اس چیز کی طرف جو ہے وہ اویئرنیس دلائی جا رہی ہے کہ اب جو ہے کوئی معجزہ نہیں آئے گا۔ اگر تو تم معجزات پر یقین رکھنے والے ہوتے تو پھر آپ لوگ اس وقت کیوں تردید کرتے ہیں ان لوگوں کی جو رسول بنا کے آپ کے پاس بھیجے گئے، ان کے پاس واضح دلیلیں تھیں، ٹھیک ہے، پھر بھی ان لوگوں کو آپ نے قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں شان نزول اس آیت کا یہی ہے کہ ابن عباس کی جو ہے مطابق کہ جو کعب بن اشرف تھا، مالک بن سیف اور مخاص تھا، مخاص بن آز، اور پھر ایک گروہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ سارا گروہ آیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہو اور اللہ نے آپ کی طرف کتاب وحی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ ہمارے پاس قربانی آئے جسے وہ آگ کھا لیں۔ تو یہ وہی آگ ہے جس کا ابھی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ ابھی سارا کنوے کیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس آگ کی بات کر رہے تھے۔ اب جو ہے معجزہ مانگ رہے تھے یہ لوگ، کیونکہ یہ جو پہلے ان لوگوں کی جو آباء و اجداد تھے وہ یہ سارا معجزہ پہلے یہ دیکھتے رہے تھے، بعد میں یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈسکنٹینیو کر دی گئی۔ اب ایسا نہیں کہ واقعی ان کو یہ معجزہ چاہیے تھا، ان کے پاس تو سارے حقائق پہلے سے ہی موجود تھے۔ اب یہ سارا جو طریقہ ہے یہ سارے ان کے عذر ہیں، ان کے ہیلے اور بہانے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پہ یہ اس آیت میں یہ چیز واضح کر دی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے جو رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کے آئے ان کو کیوں قتل کیا گیا اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے انبیاء جتنے بھی آئے تھے تو ان سب لوگوں نے کیا کیا تھا، مخالفت کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا، ان کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ اور
آیت نمبر 184 ہے، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ اب یہاں پہ اگین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اہل یہود تھے ان کا جو ایکٹ تھا اس پہ ایک قسم کی تسلی دی جا رہی ہے۔ اب تسلی کس طریقے سے دی جا رہی ہے کہ جتنے بھی پہلے رسول آئے وہ بھی اسی طریقے سے ان کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا، یعنی بنی اسرائیل کی جو پوری تاریخ ہے اس میں وہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی ایسا رسول نہیں گزرا کہ جن کو اہل کتاب نے جھٹلایا نہیں ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ بھی رسول تھے اور وہ بھی صحیح دلائل لائے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اس سے مراد کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کیا کیا جو انبیاء کی جو کتابیں تھیں ان کا وہ واضح دلیلیں کیا تھیں کہ جو یوں سمجھ لیں معجزات بھی تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی تھی، یعنی کہ زبور تھی، انجیل تھی اور صحیفے بھی تھے، ٹھیک ہے، تورات تھی، اور پھر بھی ان لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا تھا۔ تو رسالت کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ان کے رویوں پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ ساری مشکلات تو آئیں گی۔ اب نبی کا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی دعوت دیتا ہے لیکن لوگ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور یہ معاملات صرف آپ کے ساتھ اکیلے آپ ہی کے ساتھ نہیں ہوئے بلکہ یہ تمام رسولوں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 185 ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے، اور یقیناً تم قیامت کے دن ہی اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے، چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ جو خبر دی ہے یہ تمام مخلوقات کے لیے کہ سارے جاندار ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی انسان ہیں اور یا پھر حیوان ہیں، جو بھی یہ سب کے سب جو ہے یہ موت کو ضرور ٹیسٹ کریں گے، اور دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ سب فانی ہیں، صرف جو ہے اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ سورہ رحمان کی آیت ہے 26 اور 27، اس آیت کی آپ ٹرانسلیشن دیکھیں کہ جو زمین پر ہے ہر ایک چیز فانی ہے اور آپ کے رب کا ہی چہرہ باقی رہ جائے گا جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے، یعنی کہ کوئی اگر نیک ہے تو وہ یہ نہیں سمجھے گا میں دیر سے مروں گا، یا کوئی بد ہے تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے تو ڈھیل دی جائے گی میں دیر سے مروں گا، ٹھیک ہے۔ تو موت کا ذائقہ سبھی نے ٹیسٹ کرنا ہے، لیکن زندگی جو ہے وہ محدود ہے اور عارضی بھی ہے، اور وقت بھی متعین کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بالآخر وہ وقت ختم ہو جائے گا۔ تو جب موت آئے گی یہ سارے جو جھوٹے سہارے ہیں ان کو یہ موت نہ توڑ ڈالے گی۔ صحیح بخاری کی ایک بہت پیاری حدیث ہے 6417، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوکھٹا سا جو ہے خط بنایا، ٹھیک ہے، پھر اس خط کے درمیان میں ایک خط بنایا، اور پھر جو چوکھٹے خط سے نکلا تھا، اور پھر اس کے بعد جو درمیان والا جو خط تھا اس حصے میں جو چوکھٹے کے درمیان میں تھا وہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے خطوط جو تھے وہ کھینچے، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور جو بیچ کا جو خط باہر نکلا ہوا تھا وہ امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطوط جو اس کی دنیاوی مشکلات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس انسان جب ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور جب دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ تو حدیث کے مطابق آپ دیکھیں، حدیث کی ورڈنگ کے اکارڈنگ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آبویس ہے، ان سب کو اس طرح سے نہیں سمجھا جائے گا کہ جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک میری مشکل ختم نہیں ہوتی دوسری مشکل آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے پورے اجر تم دیے جاؤ گے۔ یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ایک قسم کی تسلی دی جا رہی ہے کہ جو دنیا ہے یہ جزا کا مقام نہیں ہے، یہ عمل کا مقام ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو وہی دن ہوگا جب ہر ایک کو جزا اور سزا کا پورا حساب کتاب ملے گا، اور پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کا جو ہے وہ بدلہ بھی دیا جائے گا، اور جو مومن کا جو اجر ہے وہ ثواب ہے، اور جو کافر کا جو اجر ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ عقاب ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہوں گے۔ اوبویسلی جو آگ سے بچ جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اوبویسلی وہی کامیاب ہے۔ کامیابی جو ہے اس میں ہم دنیا کی زندگی کو کہیں بھی کامیابی نہیں کہا گیا، یعنی کہ جو دنیا کی جو چیزیں ہیں، مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے 3170، اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو آگ سے بچا لیا گیا وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو قیامت کے دن جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت کی جو بالش بھر کی جو جگہ ہے وہ دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے، اگر چاہو تو پڑھو
فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ تو جو ہے دنیا کی جو زندگی ہے وہ متاع الغرور سے اس کو دیا گیا ہے نا، کہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دنیا اور دنیا کا جو جتنا بھی سامان ہے۔ اگر دنیا پہ کسی کی نعمتیں ہیں، اگین وہی چیز ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کے حق پہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ، اور یہ بھی کہ کوئی اگر دنیا میں اگر کوئی مصائب یا مشکلات میں شکار ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جاتا ہے، تو یہ کہنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ شاید یہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو دیے جانے والی تکالیف ہے اس سے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو رہا ہو، اور جب آخرت میں وہ جائے تو اس کے لیے ساری چیزیں بہت کلیئر ہوں، اور وہ کیونکہ دنیا میں اتنا غم اٹھا چکا ہوگا تو اس کی جو تکلیفیں ہیں اور جو اس کے جو گناہ ہیں وہ اسے کمپنسیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا جو ڈیسیژن ہے وہ کوئی انسان نہیں لے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہی سارے جو ہے وہ راز ہیں۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی طرح سے سورہ قصص کی بھی آیت ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا سو دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہیں جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور ایک ہے جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر اگر ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو جو آخرت کو ترجیح دینے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کو وہ کبھی بھی نہیں بھولتے۔ غلطی ان سے بھی ہوتی ہے کیونکہ انسان جتنے بھی ہیں غلطی سب سے ہی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن غلطی کرنے پہ وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی پرائرٹی ایسی ہوتی ہے کہ جن مجالس میں وہ جائیں گے، کن میں جائیں گے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ سے تعلق کی بات ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، ان ایسے مجالس کو وہ اگنور نہیں کریں گے، اور پھر یہ کہ خود بھی اللہ کی بڑائی کے لیے کوشش کریں گے، اور پھر جس طرح سے انسان ہے اس کے ارد گرد کے محتاج ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، ان کے دکھ کو ایسے محسوس کریں گے کہ جیسے انسان اپنے دکھ کو محسوس کرتا ہے، اور جبکہ جو دنیا کو ترجیح دینے والے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، کسی معاملے میں ان کو اللہ جو ہے وہ یاد نہیں آئے گا، غلطی کریں گے اور پھر غلطی پہ قائم بھی رہیں گے، اعتراف بھی نہیں کریں گے، شرمندہ بھی نہیں ہوں گے، توبہ بھی نہیں کریں گے، اور اگر وہ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو اوبویسلی وہ ان کی غلطی دور بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ کن محفلوں میں جائیں گے، جہاں پہ دین سے نفرت والے کام ہوں، بے تعلقی اور بے حیائی والے جہاں پہ کام ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے آج کل ہے گانے بجانے، ہر محفل کا ایک جو ہے وہ ایک پارٹ سمجھا جاتا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی محفل جو ہے وہ محفل ہی نہیں سمجھی جاتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی کوشش کی بجائے وہ کیا کوشش کریں گے، مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور معاشرے میں جو ہے جو جتنے بھی محروم طبقات ہیں ان کی مدد تو کرنے دور کی بات، ان کے لیے کبھی سافٹ کارنر بھی اپنے مائنڈ میں نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کرنے والے کام کیا ہیں، ہم یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈوز کیا ہیں اس آیت کے اکارڈنگ، کہ آخرت کو اپنے مائنڈ میں ہمیشہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی بھی مشکل، کوئی بھی آزمائش آ جاتی ہے تو مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے کمپنسیٹ کریں گے۔ انسان کا جو مالی نقطہ نظر ہے وہ بھی اس طرح سے وہ بدل جائے گا، یعنی ہم اپنے مال کو آخرت کو سنوارنے کے لیے لگائیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا یہ ہمارا آخرت کے لیے ڈپازٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ایسی ہی ہم نے بنانی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں یاد رکھیں گے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ جیسے ایک بہت ہی پیارے مثال ہوتی ہے کہ آپ کو اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو آپ اللہ سے مانگو، اور اللہ سے جو مانگتا ہے وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب بھی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی غلطی پہ توبہ کرنی ہے، ہمیشہ ان محفلوں میں شرکت کرنی ہے، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے جو لوگ آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، حق کا جو کلمہ ہے وہ بلند کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور محتاجوں کی اور غریبوں کی جو مدد ہے اس کو اپنی زندگی میں، اپنے نصب العین میں وہ شامل رکھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 186، یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان سے ضرور بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور اگر تم صبر کرو، متقی بنو، تو یقیناً یہ بلند حوصلہ کاموں میں سے ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں
کہ اپنی مالوں اور اپنی جانوں میں سے انسان جو ہے وہ ضرور آزمایا جائے گا۔ ہم نے یہ چیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں بھی دیکھی ہے کہ جب بھی انسان پہ آزمائش آتی ہے یا تو اس کی جان کے ذریعے آتی ہے، مال کے ذریعے آتی ہے، تو مومن کی آزمائش تو ضرور آتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ وہ اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے دین میں پختہ ہوگا تو اس کو مصائب بھی سخت آئیں گے، اگر کوئی تھوڑا سا کم لیول کا ہوگا تو اس کو اسی حوالے سے آزمائش دی جائے گی۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پیٹرن ہے جو اللہ کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ کے جو مال ہیں ان میں بھی آزمائش آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جان کی آزمائش میں آپ قید ہو سکتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، کوئی خوف جگہ لے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ جو جنت کا راستہ ہے اس سے مشکلات سے گزرے بغیر وہ راستہ آپ نہیں اختیار کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ناپسندیدہ کاموں سے جو خود کو روکتا ہے، اپنی خواہش نفس کے خلاف کوئی اگر چلتا ہے، یہ کام سارے نفس کے لیے آسان نہیں ہے، تو ان کے لیے صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جو صبر کرے گا آزمائشوں سے وہی جو ہے آسانی سے جو ہے وہ نکل سکے گا۔ سورہ مزمل میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 ہے، اور سورہ ہجر میں بھی آیت نمبر 97 ہے۔ اس میں یہ جو سبجیکٹ ہے یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ والی آیت جو ہے وہ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 4032، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے سب لوگ۔ کبھی ان کو کوئی ساحر، مجنون اور کوئی شاعر کہتا تھا، اور مطلب بہت ساری ایسی چیزیں کہی جاتی تھی۔ تو ہر ایک چیز پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ صبر ہی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کیا گیا، آزمائش کے بدلے میں انہوں نے صبر کیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو کوئی بھی صبر کرے گا اس کے اندر کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ ساری اچھی صلاحیتیں، وہ جو ہے وہ قوتیں اس کی جاگیں گی، اور اچھی صلاحیتیں جو ہے نشو نما پائیں گی اور فروغ ہوگا ان سب کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جس پہ آزمائش آتی ہے اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ چیز بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو جنگ بدر سے پہلے یہ ساری بات بھی کہہ دی تھی کہ وہ صبر سے کام لیں اور اللہ سے ڈر کے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اہل کتاب اور مشرک جو ہیں اوبویسلی یہ شکوک و شبہات پھیلائیں گے، اور جتنے بھی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بہت سارے شبہات پھیلا دیں گے، تو جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں اوبویسلی وہ کریں گے۔ تو یہاں پہ صبر پہ قائم رکھنے کا، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کام ہے اس کے لیے بھی حق پہ قائم رہنے کی جو ہے تنبیہ کی گئی ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ جو صبر اور تقویٰ ہے یہ ہمت والے کاموں میں سے ایک ہے۔ تو اب ہم نے یہاں پہ ہمارے جو ڈوز ہیں وہ کیا ہیں کہ ہمیں ہر ایک جو آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس چیز پہ ایمان رکھتے ہوئے ہم نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم ابن ماجہ کی 4032 ہم حدیث یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو مومن جو لوگوں سے مل کر رہتا ہے، ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، اس کو اس مومن کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک جو چھوٹی سی مثال میں دوں گی، جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو رہتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش مجھے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا پڑتا، میں الگ تھلگ ہو جاتی تاکہ مجھے ان کے وہ لے مین کی لینگویج میں کہنا پڑتا، مجھے کسی کے منہ ہی نہیں لگنا پڑتا جس سے میرے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کارگر ہے کہ ایسے لوگوں کا جو لوگوں سے مل کے ان کے ایذا وہ اگر وہ دیتے ہیں اس پہ صبر کر رہا ہے تو اس کا درجہ کہیں زیادہ ہے ثواب کا ان لوگوں کی نسبت جو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ اوبویسلی جب وہ کسی سے ملے گا ہی نہیں، ان کی تکلیفیں جو ان کی طرف سے دی گئی ہیں ان پہ صبر بھی نہیں کرے گا، تو پھر اس کا اجر بھی زیادہ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 3612، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں مفہوم بیان کروں گی کہ جو ہے ابو عبیدہ ہیں انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ ان سب نے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شکایت کی تھی کہ ہمیں اتنی تکالیف دی جا رہی ہیں کہ ہمارے آدمیوں کو پکڑ کے گڑھے کھود کے اس کے اوپر آرے چلائے جاتے ہیں، ہڈیاں تک جو ہے متاثر ہوتے ہیں، یعنی آزمائش کی یہ بہت زیادہ آخری حد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ساری آزمائشیں ان کو ان کے دین سے نہیں پھیرتی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت زیادہ مطلب تکالیف دی جا رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مثال دی کہ اگر آپ کے سر پہ آرے چلا کے آپ کے سر پہ مطلب ان کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے جاتے اور لوہے کی کنگھیاں بھی جسم پہ پھیری جاتی جس سے گوشت اور ہڈیاں بھی متاثر ہو جاتی، تب بھی یہ آزمائشیں جو ہے وہ دین سے نہیں پھیرتی، تو گھبرانے کی یہاں پہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
آیت نمبر 187 ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے انہوں نے بہت تھوڑی قیمت لے لی۔ سو کتنا برا ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ یہاں پہ بات اس آیت میں ہوئی ہے عہد شکنی کی اور کتمان حق کی۔ کتمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی حق کو چھپانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کو یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ عہد جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور ساتھ میں یہ کہ جب آپ کے پاس حق آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے اس کو چھپانا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء سے بھی زبانی عہد دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، لوگوں میں آپ کا چرچا کریں گے تاکہ لوگ آپ کے جو دین ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث فرما دیں تو وہ آپ کی اتباع کریں، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں۔ اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز تورات میں اچھے سے واضح طور پر بتائی گئی تھی کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، یہ جو ہے نشانیاں ہوں گی تو آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آخرت کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ وہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے تو آخرت کی بھلائی انہیں نصیب ہوتی، لیکن انہوں نے حق کو چھپایا۔ اور پھر میثاق کا مطلب یہی عہد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے بھی عہد لیا ہے، ہم نے سورہ اعراف میں دیکھا ہے نا، یہ عہد الست کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ نبوت کے بارے میں جو ساری جو چیزیں تھیں ان کو ہم نے اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ ان کو اسی عہد سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ چھپانا نہیں تھا بلکہ اس کو واضح کرنا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ عہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، گویا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ عہد توڑ ڈالا، عہد کی پرواہ نہیں کی۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ ایک وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی قلیل سی مقدار میں، قلیل سی قیمت میں انہوں نے جو ہے اس کی قیمت لے لی، انہوں نے حق کو چھپا لیا، یعنی جو کچھ بھی کیا اس کی تھوڑی سی قیمت لی۔ تو یہود اور نصارہ جو ہے وہ اس کتمان حق کے بدلے میں انہوں نے جو بھی قیمت وصول کی، اوبویسلی وہ دنیاوی سارے ان کے فائدے تھے، اور وہ جو حقیر مال تھا اور جو نذرانے تھے ان کو فوقیت دی تھی انہوں نے۔ اس کے بارے میں آپ میں بتایا جا رہا ہے۔ سو کتنا برا ہے وہ جس کو یہ خرید رہے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ دنیا کے حقیر فائدے جس کی خاطر انہوں نے، اہل کتاب نے جو ہے وہ یہ جو دین تھا وہ بدل ڈالا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 3658، اس کے مطابق جسے علم دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور جان بوجھ کر اس نے اس مسئلے کو نہ بتایا تو قیامت کے دن وہ شخص آگ کی لگام دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی 118 حدیث ہے، اور ایک اور حدیث ہے 10، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے یہ ساری حدیث ہیں جن میں یہی چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں 188 آیت ہے، آپ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے، اور چاہتے ہیں کہ ان پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، چنانچہ آپ انہیں عذاب سے نکلنے میں ہرگز کامیاب خیال نہ کریں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا اب شان نزول ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ منافقین ایسے تھے کہ جو جہاد کے لیے تشریف لے جاتے، تو مدینہ میں یہ لوگ، یعنی کہ جہاد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے کے جاتے تو یہ لوگ منافقین جو تھے کہ پیچھے رہ جاتے، اور پیچھے رہنے کے بعد خوش بھی بہت ہوتے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے تو پھر اپنا کوئی نہ کوئی عذر بیان کرتے اور ساتھ میں قسمیں بھی کھا لیتے کہ یہ ہمارا مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ تھا، اور پھر ایسے کام پہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی ایون تعریف بھی کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی جو چکنی چپڑی باتیں ہیں اس سے یہ اپنی جو ہے بات اپنی منوانا چاہتے تھے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو آیت ہے یہ اتاری۔ اس کا ہمیں جو ریفرنس ہے وہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 4567، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ ریفرنس ملتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے مسند احمد کی ایک حدیث ہے 298، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اہل کتاب سے اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے اسے آپ سے چھپایا اور اس کے بجائے کچھ اور بتا دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ جو آپ نے سوال کیا تھا انہوں نے اس کا جواب دے دیا، آپ کے پاس سے وہ چلے گئے اور چاہتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے۔ حقیقت میں اس بات کی وجہ سے وہ بہت خوش تھے کہ آپ نے جو پوچھا اسے آپ سے چھپانے میں وہ کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک شیخی خوری والی یا ریاکاری والی ایک سچویشن تھی جس کے بارے میں اس آیت میں اس کی مذمت کی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر
جو انہوں نے کیے، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف بھی کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ریاکاروں اور شیخی خوروں کی مذمت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ اس کے ساتھ وہ اپنے مال کو زیادہ لے کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی کم کر دے گا۔ یہ چیز صحیح مسلم 303 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے، اور اس کو جو ہے ہم ایک اور بھی ریفرنس اس کا دیکھ سکتے ہیں، مسلم کی 5581 جو حدیث ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز جو ہے عذاب سے نکلنے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کامیاب ہو جائیں گے تو وہ یہ نہیں سمجھے، کیونکہ ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز واضح کر دی کہ ایک دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ آیت نمبر 189، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح سے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے۔ اور یہ جو یہود جو سارے تصورات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فقیر ہے، اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ غنی ہے، وہی زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ان سارے تصورات سے بالا تر ہے، یعنی اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پر اپنی بادشاہت سے اپنی قدرت کا جو ہے یقین اور شعور دلایا ہے اس آیت میں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 190، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ سے یہ چیز مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے، وہ سوئے ہوئے تھے، تو فرمانے لگے کہ عائشہ میں اپنے رب کی کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ اور پھر یہ کہ عبادت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، ایک مشک سے پانی لے کے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس کے بعد جو رونا شروع کیا تو ان کی داڑھی جو ہے وہ داڑھی مبارک جو ہے وہ بالکل تر ہو گئی، پھر سجدے میں گئے، پھر بہت زیادہ روئے، پھر کروٹ کے بل لیٹ گئے، اور یہاں تک روتے رہے جب تک کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے بلایا نہیں۔ تو پھر آنسو روا دیکھ کے ساتھ میں وجہ بھی دریافت کی، اے اللہ کے سچے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال میں کیوں نہ رہوں، مجھ پر آج رات یہ آیت اتری ہے، یعنی کہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ آسمانوں اور جو زمین کی تخلیق ہے اور رات اور دن کے بدلنے میں، یہاں پہ جو ہے عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس کو جو ہے اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی جو پیدائش ہے، رات اور دن کے جو بدل کے آنے والے ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، کیونکہ وہ عقل مند ہی ہوں گے جو غور و فکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو غور و فکر کرے گا اسی کو یہ چیز ریئلائز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت ہے۔ اب رات جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دن آتا ہے، پھر دن چلا جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر رات چلی جاتی ہے تو پھر دن آتا ہے، تو یہ اللہ کی عظمت کی نشانی ہے۔ جو لوگ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں وہ اوبویسلی وہ غفلت کا شکار ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے 105 اور 106، اس کی ٹرانسلیشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو غور و فکر ہے، اسی کے نتیجے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو خالق کی جو نشانیاں ہیں اور جو تدبیر ہے اور پورا ایک نظام چلانے کا جو ایک سلسلہ ہے، اس کا ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں، یہاں پہ مثال ہم لے لیتے ہیں کہ جس طرح آموں کا موسم ہے، آم کھانے لگتے ہیں تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے بلکہ پہلے پوچھتے ہیں یہ آم کہاں کے ہیں۔ کوئی بتاتا ہے جی یہ کبیر والا کے ہیں، یہ ملتان کے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس جگہ کی امپورٹنس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اس کے ٹیسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا کوئی لانے والا ہے تو وہ اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ لے لیتا ہے کہ میں اس کو لینے گیا تھا، میں نے چن کے لیے بہت اچھے والے لیے تبھی اس کا ٹیسٹ اچھا ہے۔ کبھی ہم لوگوں نے اس چیز پہ غور کیا کہ اس کا بنانے والا، آموں کی جو تخلیق کرنے والا ہے یا باقی جو نعمتیں ہیں وہ کون ہے؟ تو وہ تعریف کے لائق تو اللہ ہے نا، عطا کرنے والے کو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم جو ظاہری اسباب ہیں بس اسی پہ ہی ہمارا فوکس رہتا ہے۔ یہاں پہ ہم آج کے جو ڈوز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کے بعد ہم کیا کریں گے۔ ہم جو بھی
کائنات کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریشنز ہیں ان سب پہ ہم غور و فکر کریں گے تاکہ ہم اپنے خالق سے محبت کر سکیں. اور جب تک ہم خالق سے محبت نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے جو مطالبے ہیں وہ بھی پورے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو جب تک ہم اللہ کو جانیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے اور جو خشیت ہے وہ بھی دل میں پیدا نہیں ہوگی. تو اس سب کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو غور و فکر کرنے سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو دنیا کی پورا ایک سسٹم ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا یہ کس طریقے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 4569، اس کو بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب بھی وہ صبح کے تہجد کے لیے اٹھتے تو وہ بھی غور و فکر کرتے ہوئے اپنی یہی والی آیات کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھتے تھے. آیت یہ اس کی جو حدیث ہے آپ سے شیئر ہوئی ہوگی، اس کو آپ پڑھیے. آیت نمبر 191 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. اب یہاں پہ اگین عقل والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. عقل والے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا؟ اولو الالباب کہا. ٹھیک ہے، یعنی اوصاف ایک قسم کے عقل والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے اور کہ جو لوگ کھڑے ہو کر بیٹھے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی کہ آل دا ٹائم. کون سے لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو؟ جو عقل والے ہوں، جس حال میں بھی ہوں تو ان کی زبانوں پہ اللہ کا ہی ذکر رہتا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 6317 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح سے دعا کرتے کہ اے اللہ، تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان و زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے. تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان اور زمین اور ان میں تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے. تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، اور جنت حق ہے، اور دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء حق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے. اے اللہ، تیرے سپورٹ کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپورٹ کیا، فیصلہ تیرے سپورٹ کیا، پس میری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر. وہ جو میں نے چھپ کر کی اور جو کھل کر کی، تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے. صرف تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں بھی کہ ہمیں بھی تہجد کے ٹائم پہ یہ دعا پڑھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پہ آسمانوں اور زمین کی جو پیدائش ہے اس میں غور و فکر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ وہ عقل والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ریسرچ کرنا یعنی کہ چیزوں کی اندر تک اگر ہم تہہ تک جاتے ہیں تو ہمیں صرف ہم تخلیق جو کرنے والا ہے اس کی جو کارگری ہے اسی کے ہم جو ہے وہ متعارف ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان میں جو عبرت ہے، ان میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اس پہ غور و فکر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرنے والے کام کیا ہے. کائنات اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنائی ہے. ٹھیک ہے، اور دنیا جو ہے یہ ایک امتحان خانہ ہے. یہاں پہ ہم نے اپنے اعمال کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی طریقے سے اپنے اعمال کو سر انجام دینا ہے تاکہ ہم آگ سے بچ سکیں اور اس امتحان میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں. اب یہاں پہ ہم ترمذی کی ایک حدیث ہے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. 2 احادیث ہیں، اس کو آپ دیکھیے کہ 2450 ہے اور ایک 2601 ہے جس میں سے ایک میں پڑھتی ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا ہے. مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آل دا ٹائم اللہ تعالیٰ کا خیال کسی انسان کے دل میں ہوگا تو وہ کبھی بھی غفلت کی نیند نہیں سو سکے گا. آیت نمبر 192 ہے، اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اب یہاں پہ پھر سے اولو الالباب جو ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جس کو آگ نے ڈالا تو آبویسلی وہ رسوا ہو گیا. ہمیں دنیا میں اپنی رسوائی کا کتنا غم رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا امیج خراب ہو جائے، یوں کر دیا تو یوں نہ ہو جائے، اگر اس کے سامنے ایسی بات ہو گئی تو بہت زیادہ ہمیں فکر رہتی ہے. لیکن ہمارے لیے یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو آگ میں اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ڈالیں گے ہمارے اپنے اعمال کی بیسس پہ، تو وہاں پہ ہماری کتنی رسوائی ہو رہی ہوگی نا. یعنی کہ ایک عالم وہاں پہ دیکھ رہا ہوگا کہ قیامت کے دن جب جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و راحت میں تھا، اور اسے دوزخ کی آگ میں جب غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے کہ بتا
تو نے کبھی اچھا دور بھی دیکھا ہے؟ تجھ پہ کبھی عیش و عشرت کا زمانہ بھی آیا ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ آقا تیری ذات کی قسم میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد جنتی لایا جائے گا جو دنیا میں بہت بدحال اور مصیبت زدہ تھا۔ پھر جب اس پر جنتوں کی نعمتوں کا رنگ چڑھ جائے گا تو اسے کہا جائے گا، اے فرزند آدم، کیا تو نے کبھی افلاس اور تنگی کا دور دیکھا؟ کیا تو نے کبھی مصیبت اور سختی دیکھی؟ تو وہ کیا کہے گا؟ پروردگار تیری قسم میں کبھی مصیبت اور تنگ دستی میں گرفتار نہیں ہوا، میں کسی مصیبت میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ صحیح مسلم کی 7088 حدیث ہے، اور اس کی یہ بہت ہی پیارے اس کے الفاظ ہیں کہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ کچھ لمحوں کی ہے، اور وہ جو بعد میں ملنے والی زندگی ہے وہ ابدی ہے، اس لیے سبھی لوگوں کو اسی کا ہی انتظام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی ایک حدیث ہے 2415، اس میں بھی جو ہے وہ اسی طرح سے آگ کا جو نظارہ ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو عقل مند انسان ہے وہ آگ کے عذاب سے وہ خوف کھائے گا، اور پھر وہ دوزخ جو ہے اس سے بھی خوف کھائے گا، اور پھر اس کے وہ جو شرمندگی والا ایک معاملہ ہے نا کہ دنیا میں مجھے رسوائی نہ ملے، شرمندگی نہیں ملے جو اہل جہنم کو نصیب ہوگی، اس سے بھی وہ انسان خوف کھائے گا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مزید مضبوط کر لے گا۔ 193 آیت ہے، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ اب یہاں پہ اگین جتنے بھی اولو الالباب لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پہ یہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پکار کر اسلام کی دعوت جو ہے پوری جاں فشانی کے ساتھ دوسروں کے سامنے رکھی تھی، سبھی لوگوں کے سامنے۔ اور اس طرح سے سورہ جن کی آیت نمبر 1 میں بھی جو ہے آتا ہے کہ جیسے یہ جنات تھے ان کی طرف سے یہ تخاطب تھا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ تو عجیب قرآن مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت ہے یہ غور و فکر کرنے والی ہے۔ وہ غور و فکر پھر سے دیکھتے ہیں کہ کون لوگ کرتے ہیں، جو عقل والے ہیں۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ یہاں پہ مرنے کی خواہش بھی یہاں پہ ظاہر کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ خواہش، اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی انسان اپنے لیے نیک لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے نا۔ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے تو ہمیں شرمندگی ہو۔ تو ہم دنیا میں بھی چاہتے ہیں نا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہماری کمپنی ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت میں بھی جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہمیں اٹھانا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ یہاں پہ یہ دعا ہے۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں دیکھ لیتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے۔ تو انسان جو ہے وہ انہی ساری جو یہاں پہ اسپیکٹس بیان کیے گئے ہیں نا کہ جو نبی تھے اوبیسلی انبیاء کا درجہ نہیں پا سکتے، پھر صدیق، شہداء اور صالحین۔ تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے نا کہ ہم اپنا جو لیول ہے اپنا اعمال کا، اس کا معیار اتنا بلند کر دیں کہ ہمیں ان میں سے کوئی ایک لیول بھی اچیو کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے وہ اچیومنٹ ہے۔ تو مومن کا جو مزاج ہے وہ کیسا ہوگا؟ وہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ اپنی جو اس کی دعائیں ہیں اس سے بھی پتہ چلے گا کہ وہ اپنے رب سے کیسی دعائیں مانگتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوتا ہے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے وہ سیکھتا ہے، معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس کی یہی دعا ہوتی ہے کہ ہماری برائیاں ہم سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ تو اس آیت سے بھی ہم نے یہی جو ہے سیکھا ہے کہ گناہوں سے ہم معافی مانگیں گے، اپنی برائیوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے، اور پھر دعا کریں گے کہ نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں جو ہے موت نصیب فرمائے اور قیامت کی اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ آیت نمبر 194، اے ہمارے رب، جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بلا شبہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگین یہاں پہ اولو الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ یہ دعا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے نا کہ جو بھی ایمان لائے گا، جو نیک عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں ضرور جانشین بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے کے لوگوں کو جانشین بنایا تھا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 اور سورہ محمد کی آیت نمبر 7، اس میں بھی جو ہے نیک مومن جو نیک ہوں گے، یعنی کہ مومن مرد
مرد اور مومن عورتوں ان سے بغات کا وعدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایسے بغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی کہ جنت کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، اور پھر جو لوگ اللہ کی مدد کرے گا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جو بھی جد و جہد کرے گا تو وہ اسی کیٹیگری میں انشاءاللہ فال کرے گا۔ سورہ تحریم میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی فہم والے لوگوں میں شامل کریں۔ اہل ایمان کی جو دعائیں ہیں وہ اسی طریقے کی ہوا کرتی ہیں کہ ان دعاؤں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توجہ کی گزارش ہوتی ہے، اور پھر ان دعاؤں کے انشاءاللہ اثرات بھی انسان کی شخصیت پر جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کی اس آیت سے ہم نے یہ نتیجہ جو ہے وہ نکالا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 195 ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے، چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ جن لوگوں نے ہجرت کی، جو اپنے گھر سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے، انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ سیدہ ام سلمہ تھی، ان سے ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عورت کی ہجرت کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں، تو تبھی یہ والی جو آیت ہے یہ نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے جو سعید بن منصور تھے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیز روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نام نہیں لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خبر دی ہے کہ اہل دانش کی جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، انہیں یہ خوشخبری دے دی گئی ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ صرف یہ چیز مردوں کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ سارے مرد عورت، یعنی کہ یہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے سوائے کچھ چیزوں کے جس میں جو چیز واضح کر دی گئی ہے وہ احکام میں شامل ہے، لیکن اعمال جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی پیرامیٹر پہ جو ہے وہ ناپے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ایکوالٹی جو ہے یہ ایک بہت بڑا یہاں پہ ایک ثبوت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل بھی ضائع نہیں کروں گا، تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہے کہ یہ نہیں سمجھا جائے کہ جو نیک اعمال کی جزا میں جو ہے عورت اور مرد کا جو فرق ہے وہ نمایاں رکھے جائے گا۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایکوالٹی سے بتایا کہ کسی بھی کام کرنے والے کا جو بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ پھر ساتھ میں جن لوگوں نے ہجرت کی، اس سے مراد یہاں اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ جو مکہ سے مدینہ آنے والے جو مہاجر ہیں وہ اوبویسلی وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے اللہ کے لیے، انہوں نے ہجرت کی، اپنا مال و دولت ہر ایک چیز انہوں نے چھوڑ دیا تھا پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم میں سے بعض تو اپنی محنت کا پھل کھائے بغیر دنیا سے چل بسے۔ فتوحات اور جو غنائم کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا یہاں پہ، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، یہ سن 3 ہجری کو۔ تو ان کو جو کفن پہنانے کے لیے کوئی کپڑا بھی نہیں ملا تھا، ایک دھاری چادر سے جو ہے وہ ان کو ڈھانپا گیا تھا، یعنی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب ان کے پاؤں پر ڈالتے تو سر ان کا کھلا رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر کو ڈھانپنے کا حکم دیا، اور پاؤں پر خوشبودار گھاس ان پہ جو ہے وہ ڈال دی گئی تھی۔ تو بعض لوگوں کے جو پھل ہیں وہ دنیا میں ہی پک گئے اور پھر وہ اسے کاٹنے لگے۔ یہ بہت ہی پیاری یہاں پہ یوں سمجھنے کی ایک روایت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنے بھی لوگ تکلیف دیے گئے، اس سے مراد یہی ہے کہ یہ دین حق کی راہ میں جتنے بھی لوگوں کو تکلیف دی تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ کے پاس جو ہے ان کا، یہ دیکھیں جنت کا ایک نظارہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ باغات میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے جن کے نیچے جو ہے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ جو اللہ کے پاس سب لوگوں کا جو ہے بدلہ وہ موجود ہے۔ ترمذی کی بھی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا 2472 کہ میں اللہ کی راہ میں ڈرایا اور ستایا گیا ہوں، میری طرح کسی کو نہ ڈرایا گیا نہ ستایا گیا۔ مجھ پر مسلسل 30 دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ اس عرصے میں میرے اور بلال کے لیے خوراک نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس تھوڑی سی چیز کے جو بلال نے اپنی بغل میں چھپا رکھی تھی۔ یعنی کہ جو آزمائشوں کا سلسلہ ہے، کسی پہ بھی کوئی آزمائش ایسے آنے لگے تو پہلے وہ یہ سارے واقعات کو اپنے پاس جو ہے اس پہ نظر ثانی ضرور کر لے، ٹھیک ہے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے 1652، اسے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 7089
9 بھی، اس میں بھی یہ چیز واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کا بدلہ دینا بھی دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو آخرت میں جب پہنچے جو نیکیاں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ پھر اسے جو ہے وہ دنیا میں بھی پورا دیا جاتا ہے، اور جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو پھر اس کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی جس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو نیکی کا جو معاملہ ہے مومن کے ساتھ، اس میں کسی بھی طریقے سے نیکی نہیں کی جائے گی، ناانصافی نہیں کی جائے گی، اور جو کافر ہے جو نیکیاں کرتا ہے وہ اس کا جو بدلہ ہے اسے دنیا میں پورا مل جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7089، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس میں ہمارے کرنے والے کیا کام ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد، کہ انسان جو ہے وہ اس کائنات پہ غور و فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کرے گا، اور اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ کے خوف کو دل میں جو ہے جگہ دے گا، اور پھر اللہ سے امید باندھے گا کہ جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ ہمارے اعمال کی بیسس پہ وہ ہمیں ضرور دیا جائے گا۔ آیت نمبر 196 ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہاں پہ جو کفار کے جو عیش و عشرت ہے اس کی طرف یہاں پہ جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کفار کے جو عیش و عشرت ہیں اور دولت و ثروت ہیں اور ناز و نعمت ہیں ان سے آپ لوگ دھوکہ کھا جائیں، کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو آپ جو ہو مومن ہو کے آپ کی تجارت بھی گھاٹے میں ہے، آپ کو آزمائش بھی زیادہ آتی ہے، تو دنیا آپ کے لیے مشکل ہے، معاشی حالات تنگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کفار جو ہے وہ لوگ کچھ بھی اچھا عمل نہیں کرتے، بدعمالیوں کا شکار ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ بالکل عیش و عشرت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو دنیا کی جو ساز و سامان ہے اس کی امپورٹنس نہیں ہے، شیطان کے وسوسوں کو ہمیشہ جھٹلانا چاہیے۔ ایک بہت ہی پیاری جو حدیث ہے وہ شروع میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ شیئر بھی کی جائے گی، کہ جو کافر ہے دنیا کی جو زندگی ہے وہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، ٹھیک ہے، اور مومن کے لیے یہ ایک یوں سمجھ لیں جیسے جیل ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، قید خانہ اسے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 197 بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ یہاں پہ بھی کافروں کو جو دیا گیا مال ہے اس کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ متاعن قلیل ہے، یعنی بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، یہ سارا مال، یہ نعمتیں، یہ ساری باقی رہنے والی نعمتیں نہیں ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ چند دن میں جو دنیا کی جو زندگی ہے اوبیسلی یہ چند دن کی ہے، تو اسی کے لیے آخرت میں پھر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس سورہ قصص کا ریفرنس ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 61 ہے، اس کو ہم دیکھیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 6413 کہ اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، پس تو انصار و مہاجرین میں صلاح کو باقی رکھ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں سورہ مومن کی ایک جو آیت ہے، آیت نمبر 4، اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جو ہے جھگڑے نہیں کرتے، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے جو متقی لوگ ہیں ان کو اپنی مہمان نوازی کی طرف توجہ دلائیے کہ اللہ کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو اس دنیا سے بہت بہتر ہیں۔ آیت نمبر 198 ہے، لیکن وہ لوگ اپنے رب سے ڈر گئے جن کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تو متقیوں کے لیے یہاں پہ جو ہے اجر جو ہے اس کی وضاحت یہاں پہ کی گئی ہے، یعنی اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہی متقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں، تو رب کا جو ڈر رکھتا ہے، گناہوں سے وہ بچتا ہے، غلطیاں نہیں کرتا، غلط رویوں سے ایون دوسروں کو روکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے انسان یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 4780 جس میں جنت میں جو ہے جنت کی ایک بشارت جو ہے وہ دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے گمان اور خیال میں وہ چیزیں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 4913، ایک بار جو ہے سیدنا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پر لیٹے انہوں نے دیکھا تو پہلو پر چٹائی کا نشان دیکھ کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیسر و کسرا جو ہے وہ عیش کی زندگی گزارے اور اللہ کے رسول کا یہ حال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ تم پسند کرو گے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ کیا تم یہ چیز پسند نہیں کرو گے؟ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ سارا کانسیپٹ کی بات ہے۔
اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جب ایک نجاشی، ہم سب جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا تھا تو شاہ حبشہ جو تھا نجاشی، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس تو یہ بالکل انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو پروٹیکشن بھی دی تھی، ٹھیک ہے. تو ان کے جب انتقال کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان پر نماز پڑھو. صحابہ کرام نے کیا عرض کیا کہ کیا ایک عبد نجاشی کی نماز پڑھے؟ تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو آیات ہیں یہ نازل فرمائی تھی کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے حالات بیان کرتے ہوئے، کیونکہ نجاشی بھی ایمان لے آیا تھا اور اس چیز پہ وہ پوری طریقے سے متعارف ہو گیا تھا. اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی چیز تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو ان کی طرف نازل کی گئی. اب یہ کیا ہے کہ یہ کراس چیک ہو گیا نا، پہلے الہامی کتاب یعنی تورات اور انجیل کے ساتھ قرآن مجید پر بھی جو ایمان لاتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ جو آیت ہے یہ نازل کی گئی تھی. تو ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی جو الہامی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لایا جائے. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اہل کتاب میں سے بھی جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہیں کرتے، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. اب سورہ قصص کی جو آیت ہے، آیت نمبر 52 اور 54 ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً ہمارے رب کی جناب سے وہ حق ہے، یقیناً ہم تو اس سے پہلے بھی فرما بردار لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن نے کہ انہیں ان کا اجر و مرتبہ دیا جائے گا، اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ایک اور حدیث ہے بخاری کی 3011، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے آدمی ہیں جنہیں دگنا ثواب ملتا ہے. ایک کہ جس کی کوئی لونڈی ہو وہ اسے تعلیم دے، اسے تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے، اسے ادب سکھائے، اسے اچھے طریقے سے سکھائے، پھر اسے کام لے اور آزاد کر لے، اسے شادی کر لے تو اسے اس کا دوہرا اجر ملے گا. دوسرا وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو، یعنی پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اسے بھی دوہرا اجر ملے گا. تیسرا وہ جو غلام ہو جو اپنے مالک کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہو اور اپنے آقا کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہو. آخری جو آیت ہے آیت نمبر 200 ہے سورہ آل عمران کی، اس کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں پہ مومنوں کو جو ہے دین پر صبر اور استقامت کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں کہ جو بھی ایمان لائے ہو صبر کرو. اللہ نے مومنوں کو دین پر صبر و استقامت کا حکم کیوں دیا؟ کہ تنگی بھی ہو، خوشی ہے، آسانی ہے، رنج ہے، جو بھی حال ہے اسلام پر جمے رہے، کسی بھی حال میں اسلام کو نہیں چھوڑے، ایون یہ کہ آپ اس حال میں فوت ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو یہی وہ صبر ہے جس کا جو کہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو ہے ادا کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حق پر صبر ہے اور اس کی صبر اور اللہ کی جو اطاعت ہے اس پر بھی یہی صبر ہے. اب صبر جو ہے وہ کس میں کرنا ہے، کس چیز پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اختیار کرنا ہے اور شہوتوں کو ترک کرنا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی دعوت اسلامی کے نتائج میں جو بھی صبر کرنا پڑے، جتنے بھی موقع آئیں، خواہشات پر، لالچ اگر ہو رہی ہے، حرص ہو رہا ہے، اس پہ صبر ہے، رغبتوں پر، آرزوؤں پر، یعنی ہر ایک چیز پر آپ نے جو صبر کرنا ہے اس کے بارے میں. صحیح مسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو بیان کی کہ ناگواری کے حالات میں بھی جو ہے وہ صبر کرنا. اب ناگواری کے حالات کیا ہیں؟ جیسے سردی ہے یا کوئی موسم کا کوئی ہیر پھیر ہے اور آپ وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کے بارے میں فرمایا کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دے اور درجات بلند فرما دے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں؟
ضرور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرانی اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ اجر و ثواب میں سرحد پر مورچہ زن کے طرح ہی ہے۔ مورچہ زن کیا ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو پہرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سرحدوں پر جو پہرا دینے والے ہیں، ان کا جو اجر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ صحیح بخاری کی 2892 حدیث ہے، اس سے بھی یہ چیز جو ہے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 6415 کہ جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبح کو یا شام کو تھوڑا سا چلنا بھی دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 2500، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہوا، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور وہ قبر میں بھی فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب